پرچی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے بنواتے تھے، اندر جا کے ووٹ وہ پی ٹی آئی کو دیتے تھے۔ جو عوام الناس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، یہ کوئی بھی نظام نہیں چل سکے گا۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تحریک انصاف کوئی اقتدار کی بھوکی نہیں ہے، بے ایمانی کر کے جتایا ہے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی جان اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جان تو ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ آپ ذرا تصحیح کر لیں اپنی۔ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے فرما دیا سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اور جو ماحول ہے، جیسے آپ لوگوں نے کیمپین کی اس مشکل وقت میں، آپ کے صاحبزادے خرم لطیف کھوسہ ہوں یا ملک شیر کھوسہ صاحب، وہ سب بڑے تگڑے طریقے سے کیمپین کی۔ پہلے اپنے حلقے کی عوام کے لیے کچھ کہہ دیں۔ دیکھیں، عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ بہادری سے، دلیری سے، جرأت سے اور ماشاءاللہ ہوشمندی سے جس طرح انہوں نے 8 فروری کو وہ نکلے ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے اپنے پولنگ سٹیشنز ڈھونڈ کر اپنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، اس کے باوجود کہ پولنگ سکیم کو آخری وقت پہ بھی بدل دیا گیا، اور اس کے باوجود کہ ان کو جو ہے اسکولوں میں گھمایا گیا اور گھر سے دور، بلکہ ڈیفینس سے بھی باہر نکال کے چرڑ پنڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے پولنگ سٹیشنز دھکیلے گئے، اور پھر وہاں بھی ان کو جو ہے جب پی ٹی آئی کی وہ پرچی لے کر جاتے تھے تو وہاں بھی ان کو ووٹ سے مانے کیا جاتا تھا، اور پھر ان کی بھی دیکھیے گا کہ ان کی بھی ضد تھی کہ ہم ووٹ دے کر جائیں گے، چاہے وہ پھر پرچی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے بنواتے تھے تو پھر انہیں ووٹ دینے کی اجازت دی جاتی تھی، اور اندر جا کے ووٹ وہ پی ٹی آئی کو دیتے تھے، عمران خان کو دیتے تھے۔ سر، جو ابھی ماحول ہے کئی جگہوں پہ، مطلب نتائج پاکستان تحریک انصاف کے کہا جا رہا ہے کہ ووٹ زیادہ تھے لیکن نتائج الٹ آئے ہیں۔ اب یہ سارا ماحول جو بننا ہوا ہے، کیا اس کا آگے نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہوگا؟ دیکھیں، 50 سیٹیں ہماری جو ہیں، انہوں نے پہلے تو یہ دولت پہ ڈاکہ ڈالتے رہے، پاکستان کی دولت پہ انہوں نے ماشاءاللہ ذل سبحانی جو ہے 4تھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے آئے، اور کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ بھی انہی کا تسلسل ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ تو انہوں نے اب اس مرتبہ انہوں نے ہمارے عوام کے جو ہے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا، اور 50 سیٹوں کو انہوں نے جو ہے ہضم کر کے، ہڑپ کر کے، اور کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہماری، ورنہ 170 تو یہ نکل رہے تھے، اور اس پر 320 جو ہے ہمیں مخصوص نشستوں میں سے حصہ ملنا تھا، اور ہم بڑی آرام سے سیفلی جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن کے ہماری ہی عمران خان ہی کو لیڈر آف دی ہم ہاؤس بناتے، اور وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی۔ پہلا تو میرا مطالبہ اور تقاضا یہ ہے کہ جو عوام الناس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اس کی روشنی میں عمران خان کو فی الفور جو ہے رہا کیا جائے، مقدمات کو کالعدم قرار دیا جائے، سزائیں ان کو جو ہے بالکل ختم کیا جائے، اور ان کو جو ہے یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت بھی کریں، اور پارلیمانی پارٹی جو بننے جا رہی ہے اس کو بھی وہ لیڈ کریں گے، اور پھر پرائم منسٹر بننے کا بھی انہی کا استحقاق ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ عمران خان کو جو ہے مائنس کر کے یا عمران خان کو باہر رکھ کے یہ کوئی بھی نظام نہیں چل سکے گا، اور نہ ہی کوئی جمہوریت آگے بڑھ پائے گی، نہ پارلیمان چل پائے گی، نہ حکومت چل پائے گی۔ سو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کی کئی جگہوں پہ جو حق پہ ڈاکہ مارا گیا سیٹوں پر، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ ہماری عدالتوں میں ابھی تو سبھی تقریباً جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، اور بعض کیسز میں عدالت نے وہ حکم امتناع بھی جاری کر دیا ہے کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ حتمی نہ کیا جائے، سنایا جائے۔ سو اس کی روشنی میں مجھے کبھی امید ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو گنتی کے بعد جو کاؤنٹ کا فارم 45 جسے کہتے ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسر ہر پولنگ سٹیشن کا دیتا ہے کہ اس سے کس کس کے کتنے ووٹ نکلے ہیں، تو وہ ہمارے پاس فارم 45 تمام جو حلقوں کے ہیں تقریباً وہ موجود ہیں، اور اس پر جو ہے باقاعدہ
ऑफिशियल स्टैंप और सील और अंगूठे तक लगे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी और हमारे पोलिंग एजेंट्स के भी, हमारे ही नहीं बाकी पोलिंग एजेंट्स जो पार्टियों के थे उनके भी लगे हुए मौजूद है हमारे पास। तो उनको अगर आप गिनती कर लें तो उसी से बड़ा वाज़े मुतरश्शिह होता है कि जिसको फॉर्म 47 देकर उन्होंने बेईमानी करके जिताया है वो दरअसल हारा हुआ है, और हारा हुआ भी बहुत बड़े मार्जिन से हारा हुआ है। लेकिन धक्का देखिए, अंधेर नगरी देखिएगा कि वो हमारी 50 सीटें इस तरीके से इन्होंने माइनस कर दी हैं, और कवर होने की उम्मीद है जो माइनस हुई है। यकीनन 100% ही हमारी होंगी। और देखें, इस तरह से आप फ्रॉड की बुनियाद पर किसी इमारत का उस्तवार नहीं कर सकते। उस फ्रॉड की बुनियाद पर अगर आपका पहले दिन से ही मॉरल फाइबर इतना कमज़ोर होगा तो मैं नहीं समझता कि वो आगे चल पाएगा। सर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में हैं, क्या होने जा रहा है? अब वो लाहौर से रवाना हो गए, इस्लामाबाद चले गए। लाहौर वो तशरीफ़ लाए थे क्योंकि ज़िल सुबहानी ने जो माशाअल्लाह फरमाया था ताजपोशी के, वो तो उनके चकनाचूर हो गए। और मैं अपनी तमाम कैंपेन के दौरान यही कहता रहा कि इनको लग पता जाएगा, क्योंकि हम जब लोगों में जाते थे तो लोगों की नब्ज़, पल्स जिसे कहते हैं, वो बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि लोगों की इमरान खान दिलों की धड़कन है लोगों की। बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान साहब अब इत्तेफाक होगा, हुकूमत इकट्ठी आएगी? देखें, अब हर कोई चीज़ ज़र्फ़ आखिर सियासत में नहीं हुआ करती है। बज़ाहिर तो अगर हमारी मेजॉरिटी है तो हम किसी को भी कोई शामिल शरीक नहीं करेंगे इक़्तिदार में। ये तो तयशुदा बात है कि अगर जो आवाम की ख्वाहिशात ये हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही को हक़ के हुक्मरानी दी जाए और ताजपोशी जो बकौर उनके हुमा का ताज किस पर बैठेगा, अगर अवाम ने ये फ़ैसला किया है तो हम कौन होते हैं किसी और को शरीक करने के लिए, खुसूसन जब अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है। सो ये नहीं हो सकता कि हम किसी को भी शरीक करेंगे अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के अगर सर हालात को पेश नज़र रखते हुए अगर इल्हाक करना पड़े पीपल्स पार्टी के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मसला तो नहीं? नहीं, एक बात तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इक़्तिदार की भूखी नहीं है, अवाम की खिदमत करना चाहती है। वो तो हर चीज़ कर गुजरेंगे इक़्तिदार हासिल करने के लिए, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इक़्तिदार के लिए। और इक़्तिदार में उनके आने का मकसद अवाम की खिदमत नहीं होता, उनकी अपनी ज़ाती मनफियत होती है। जहाँ तक इमरान खान के, मैं पहले दिन कहा है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, चाहे वो आर्टिकल, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला दे दिया है कि ना वो बागी है ना गद्दार है, और वो न सिर्फ बेगुनाह है बल्कि वो अवाम की मोहब्बत में जो है ये कुर्बानियाँ दे रहा है, और अवाम पर वाजिब और लाजिम है कि उनका, और अवाम ने अपना वोट देकर जो है उन्होंने तमाम जो जुल्म का बदला है वो वोट से लिया है।